حدیث عمار میں مخالف جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی کہا گیا، جبکہ اس جماعت میں ایسے صاحب موجود تھے جن کے بارے میں جنت کی بشارت آئی، مثلا مغیرہ ابن شعبہ. تو بالکل یہی ایسا ہی ہے نا، جہنم کی طرف بلانے والی ہے نا، تو جہنم کی طرف بلانے والا عمل ہے وہ. تو غیر نبی سے کوئی ایسا عمل سرزد ہونا کہ جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو، اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. جھوٹ بولنا، زنا کرنا، کیا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل نہیں ہے؟ تو کیا صحابہ کرام میں ایسے نہیں کہ جن سے بدکاری ہوئی ہے اور ان پہ حد بھی جاری ہوئی ہے؟ تو جہنم کی طرف لے جانے والا عمل تو ہے نا. تو معصومیت تو نہ آپ کلیم کریں. جہنمی ہونا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جہنمی نہیں ہم کسی کو بھی کہتے. چھوڑ دیں، ہم تو آج کسی مسلمان کو جہنمی کہنے کے لیے تیار نہیں. جہنمی تو آپ کے بزرگوں نے ایک دوسروں کو کہا ہوا ہے. آخرت کا فیصلہ نہیں کرنا. ہاں، لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ جو اللہ کے نبی فرما کے گئے ہیں اس کو بھی آپ نے نہیں بیان کرنا. یعنی وہ عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. خلیفہ وقت کی اطاعت اختیار نہ کرنا، باقی اللہ کی مرضی. سعد ابن عبادہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، حضرت عمر کی بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے. اور الٹا یہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا یہ بھی سعد ابن عبادہ کی وجہ سے ہوا. نہ وہاں پہ وہ انصار مدینہ اکٹھے ہوتے اور نہ حضرت ابوبکر عمر وہاں جاتے اور حضرت ابوبکر کی بیعت اس طریقے سے فوراً ہو جاتی. اور آج تک سنی شیعہ دو فرقے بنے ہوئے ہیں، اس طریقے سے بیعت ہونی نہیں تھی. لوگ تو حضرت علی اور حضرت ابوبکر کو آپس میں کمپیئر کروا رہے ہوتے ہیں. اصل مسئلہ تو سعد ابن عبادہ کی وجہ سے ہوا ہے، جو وہاں پہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے تھے. وہ تو یہ بیچارے تینوں جو ہیں، ابو عبیدہ ابن جرح اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، یہ تو وہاں اس معاملے کو سیٹل کرنے گئے. لیکن ہم نے کبھی سعد ابن عبادہ کے بارے میں توہین آمیز کلمات نہیں بولے. انصاری صحابہ میں سے، خزرج کے سردار ہیں، اصحاب صفہ کا کھانا ان کے گھر سے جاتا تھا. ہمارے نبی کے اوپر جن لوگوں کے بڑے بڑے احسانات ہیں نا، ان میں سعد ابن عبادہ بھی ہیں. تو اگرچہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت پوری زندگی نہیں کی، حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی ہے، لیکن کبھی ہم نے ان کو یہ نہیں بولا کہ وہ نعوذ باللہ جہنمی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام آپ کے ماموں نے کیا ہے کہ بیعت نہیں کی اور پارٹی اور جتھا بنا کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہوئے جنگ کر دی. یہ ہے اصل میں فرق. حضرت علی نے بھی 6 مہینے بیعت نہیں کی، بعد میں کر لی، لیکن 6 مہینے میں کوئی پارٹی جتھا بنا کے حضرت ابوبکر کے اوپر چڑھائی نہیں کی. الٹا جب حضرت ابو سفیان نے مشورہ دیا تو انہیں بھی ڈانٹ دیا. لیکن آپ کے ماموں نے پارٹی اور جتھا بنایا. یہ فرق.